قرآن کی حافظہ ہیں، آواز ان کی اتنی اچھی ہے کہ جب آپ تلاوت سنیں گے تو سنتے رہ جائیں گے۔ محفل میں بلا لے محفل میں بیٹھ کر یہ نعت پڑھتی ہیں، اس محفل میں سما باندھ دیتی ہیں۔ کنگال ہو یا کوئی بھی ٹیلنٹ ہو، ٹیلنٹ کبھی چھپا نہیں رہ سکتا۔ ہم نہ کر پائے کچھ بھی تمہارے لیے، تم نے کیا 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 ہے ہمارے لیے۔ ماشاءاللہ میں 8 دفعہ اعتکاف میں بیٹھے اور سلسلہ اعزاز زندگی کا جو ہی تمدن میں نہیں رہتا، آئے فرق تو محسوس کیسا ہوتا ہے، یہ خلش ہی نظروں کا ہی ہے۔ ماما جی جان جی آپ کی تو اللہ نے بہت سنی ہے، but after middle میں you know can we is you love in the part and the low is the B is the very on the which is the go is the lever is the B۔ کیا کہیں، دکھ ہوں، درد ہوں، سیلاب ہوں، خواجہ سرا ہوں، کبھی محل میں بلا کر مجھے سینے سے لگا کر میری روح کو مجروح کیا گیا۔ اسٹوڈیو تک بھی آپ گئی ہیں؟ جی مجھ پر سلام سا جنم تم کو دے دے، وہ بھی غم تم نے پتجھڑ کے ساون میں۔ رحیم السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آہٹ نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان عرفان امتیاز۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں خواجہ سرا عینی خان، اور ان کی خاصیت یہ ہے کہ ان نے FA کمپلیٹ کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی حافظہ ہیں، آواز ان کی اتنی اچھی ہے کہ جب آپ تلاوت سنیں گے تو سنتے رہ جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو نعت خوانی بھی کرتی آئی ہیں بچپن سے، اور نعت خوانی بھی بہت اچھی آواز کے ساتھ کرتی ہیں، اور جس محفل میں بیٹھ کر یہ نعت پڑھتی ہیں اس محفل میں سما باندھ دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ سنگنگ میں بھی پیچھے نہیں ہے، سنگنگ میں گانے میں بھی بہت اچھا جو ہے ان کا ٹیلنٹ ہے، اور ٹیلنٹ کی جہاں بھی ٹیلنٹ ہو، ٹیلنٹ کبھی چھپا نہیں رہ سکتا اور ٹیلنٹ اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ بالکل آج ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا تعلق کہاں سے ہے اور کیا یہ کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ایجوکیشن کا بھی سلسلہ ہے، یہ سب آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے عینی خان یہ بتائیے گا کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور آپ نے قرآن حفظ کیا ہے کہاں سے کیا ہے؟ ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے سامعین گائز، احساس اور سلسلہ اعزاز زندگی کا جو ہی تمدن میں نہیں رہتا، آئے فرق تو محسوس کیسا ہوتا ہے، یہ خلش ہی نظروں کا ہی ہے۔ اعتماد دل کشی پہ لائیں تو کیسے بر لائیں، زبان ہو شکستہ تو پھر لبوں پہ یہ بات چپست ہو ہی جاتی ہے۔ تو میں ہوں اور ثنا ماروی سے، جنہوں نے مجھے شروع سے ان بات میں انسلک کیا، میں نے لوں اور میمٹ ہوں اور ریفٹ ہوں، اور جہاں سے نہیں میں اس عالم میں ڈیوٹی کیا کرتے تھے، تو یہ آئے تو کہتے ہیں کہ ماما جی جان جی آپ کی تو اللہ نے بہت سنی ہے، 20,000 30,000 سے تو آپ ڈیمانڈ ہی نہیں رکھتے، تو کیا معاملہ ہے؟ تو اس وقت بھی خواجہ سراؤں کا ٹولہ جا رہا تھا حج عمرہ کرنے کے لیے، تو مجھے اس محفل میں رکھا گیا، تو میں نے اس سے یوں ہی کہا کہ تجھ سے علاوہ بھی 50 بنتے ہیں رشتے میں ازواج، لیکن تمہارا کیا مسئلہ ہے سلسلہ، اگرچہ تمہیں پرابلم ہے تو چل تیری محفل فیس بھی اللہ کر دیں گے۔ تو وہاں میں نے 2.5 گھنٹے محفل کی، وہاں تلاوت کی، واز کیا۔ جو عزت شروع سے ہی مل جائے تو چھپا چھپا کے دیوار توڑ کر پردہ گرا کر پھر اس کو انسانیت کا نمونہ پیش نظر آئے، ہم تو یوں ہی تھے جو تھے سامنے آج بھی آ گئے، تو اس کرچی سے اس خرچ سے اس خلچ سے دور نہیں، لیکن کیا کہیں، دکھ ہوں، درد ہوں، سیلاب ہوں، خواجہ سرا ہوں میں، کبھی محل میں بلا کر مجھے سینے سے لگا کر میری روح کو مجروح کیا گیا، کبھی روڈ پہ کھڑا کرا کر مجھ سے بھیک منگوایا گیا۔ دکھ ہوں، درد ہوں، سیلاب ہوں، ہوں میں، کیا ہوں میں، بس خواجہ سرا ہوں میں، بس خواجہ سرا ہوں میں۔ باقی شکر ہے کہ کسی اورنمنٹ میں الیکشن نہیں ہوتی، زیادہ تر محفلیں درگاہوں کے لیے ہی رکھتی ہوں اور تلق بیس پہ کرتی ہوں، جو سلسلہ ورانیت پیش آتا ہے تو پھر اس سلسلے میں ہی سبب بنا لیتی ہوں،
اور کچھ نہیں. کیا مانگے کسی سے کیا ہی دیں گے, ہم تو گداگری ہی نوکری حضور کی کرتے ہیں, ہمیں تو وہی دیتے ہیں. کیا بات ہے. عینی خان آپ نے حج بھی کیا ہو؟ نہیں ماشاءاللہ میں 8 دفعہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں, لیکن اب سلسلہ جو ہی ہے اور آخری مرتبہ 34 قرآن پاک مکمل کی ہے. تو وہاں کے جو لوگ تھے تو میرے لیے 5 لاکھ کے تحفے طوائف لے کر چلے آئے. تو میں نے کہا جو ہاتھ میرے حلق تک اترتے ہوں اور دید پرستی میں رہتے ہوں تو ان کو دھوکہ نہیں کرتے. یہ میری طرف سے بابا مستری شاہ کو تحفہ دیں. ہم بھی غلام ہیں, ملنگ ہیں, تو جب آتے ہیں تو کھاتے ہیں تو کچھ ہمارا بھی نذرانہ ہو تو اچھا ہی ہو. چلا سلسلہ تو سماجی جو تک چلے گئے مظہر انجم کی طرف سے, اسسٹنٹ کمشنر رانا بندیا کی طرف سے. تو وہاں پروگرام ہوا تھا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ, یہ میری بھی دنیا ہے. تو تقریباً اس میں 400 خواجہ سرا ایل ایس ٹی ایوڈ پیوڈ ڈیوڈ سبھی نے 22 دن کی کمپوزنگ کی. تو میں تقریباً کوارٹر فائنل میں پہنچے تو سبھی کو مات انلیٹڈ میں ہو گئے. اگر چاہے پہچان تو پھر منہ میں آؤ, پھر نہیں ہے تو پھر انا کیسی ہو, پھر ریوٹ میں ہی آؤ تو پھر چلے آؤ کیسے لگتے ہو. پھر ماشاءاللہ امجد صابری سے ملاقات ہوئی تو وہاں میں نے عارفانہ کلام پڑھا تھا, ٹوٹنے سے وہ میرے دل کو بچا لیتے ہیں. یہ نوازش ہے کہ محفل میں بلا لیتے ہیں. کوئی کنگال ہو یا کوئی دولت والا, وہ جسے چاہے مدینے میں بلا لیتے ہیں. آپ نے امجد صابری اور حج کے جتنے بھی وفد تھا ان کو بھی تو کلام سنائے, ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں آج؟ ٹوٹنے سے وہ میرے دل کو بچا لیتا ہے, یہ نوازش ہے کہ محفل میں بلا لیتا ہے. کوئی کنگال ہو یا کوئی دولت والا, وہ جسے چاہے مدینے میں بلا لیتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ آپ کا باقی بھی ٹیلنٹ ہے, آپ گانے بھی گاتی رہی ہیں یا محافل میں جا کے وہ بھی سجاتی ہیں یا جسٹ نعت خوانی میں اور تلاوت وغیرہ میں آپ کا زیادہ آتا ہے؟ بس دل چاہا تو ذرا سا ہو گئے, زیادہ بیسٹ نہیں, لیکن کوک اسٹوڈیو تک بھی پہنچے تو کچھ ریمرج کوک اسٹوڈیو تک بھی آپ گئی ہیں؟ جی, تو بس گردہ میں پتھری ہو گئی تو ان کی بدولت میں انچیسز میں لیفٹ میں ٹھہرا, تو ان میں انچلیس نہ ہو سکے تو میں نے وہ رخ بدل کر ادھر اسلام آباد ہی انٹری کر لیا. تو میں نے کہا جس محفل کے ماضی میں انتخاب ہی ارتکاب ہوں وہ ان لیول میں لین دین کیا ہوگا, لیکن نہ ہو کچھ ملنے کا سبب تو پھر دوری کا سفر ہی اچھا ہے. عینی خان, اپنے الفاظ کا اتنے سلیکشن یہ کہاں سے لاتی ہیں آپ؟ بس شکر ہے, کرم ہے, یہ انہی کا ہی کرم ہے, ورنہ میں عاجز میں ایسی بات ہی کا. اچھا, خواجہ سرا کمیونٹی میں اکثریت تو دیکھی ہے ناچ گانے میں, گانے گانے میں بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں, اور زیادہ تر ہمارا جو معاشرہ ہے وہ دیکھتا بھی اسی نظر سے ہے کہ یار, لیکن آپ قرآن کی حافظہ میں, نعت خوانی میں آپ اتنی ایکسپرٹ ہیں, تو اس میں آپ کو کوئی پذیرائی بھی ملتی ہے کیا؟ جی شکر ہے, کسی سے میں انچلیس تو نہیں ہوتے کہ مجھے یہ دو وہ دو. جب حضور کا ذکر کرتے ہیں تو وہ جولیاں بھر کر دیتے ہیں, اور اس کا اندازہ ہی نہیں کہ کتنا ملتا ہے, اور بس ملتا ہی جاتا ہے. کیا بات ہے. کوک اسٹوڈیو میں آپ نے کون سا گانا گایا تھا, کوئی ایسا گانا جو آپ کو خود پسند ہے, وہ ذرا ناظرین کو سنا کے دکھائیں. تم نے کیا 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 ہے ہمارے لیے, تم نے کیا 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 ہے ہمارے لیے, ہم نہ کر پائے کچھ بھی تمہارے لیے. تم نے کیا 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 ہے ہمارے لیے, کتنے سا کی تم نے مجھ پر سلام, سا جنم تم کو دے دے وہ بھی کم. تم نے
पतझड़ के सावन में सहारे दिए। आपकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा दर्द लगता है और आप इतनी ज़्यादा क्या मुश्किलात से भी गुजरी हैं आप? बस जो दर्द ही मिला अपनों से ही मिला, गैरों से वाबस्ता ही क्या रखे और उनसे मांगे ही क्या। बस अल्लाह हिदायत दे। इस 13-14 साल की इंजलिस में मैंने कोई चेला तहरीर नहीं किया। मैंने कहा हो ऐसा तो फिर सामने आए, मिले ऐसा तो फिर काम करे ऐसा, वरना माफिया ड्राइवर लोगों से रवि कशी और इनकार कशी और दूरी का सफ़र ही सबब ही अच्छा लगता है। वो मुलाकात ही सिलसिला क्या हो जिसमें ही जनून और प्यार मोहब्बत की इतला ना हो, और उन लोगों से लेना देना ही क्या जहाँ बेदर्द हाकिम हो और वहाँ फरियाद ही क्या करें। चले जाते हैं दुख दर्द को दूर करने के लिए, लेकिन वाबस्ता में झोली में कांटे भर कर ही चले आते हैं। फिर मिलने का सफ़र ही कैसा, जाना ही कैसा। निकले तो थे तो मुझे गुरु ने यूँ कहा कि यूरोप का माहौल छोड़कर इस्लामाबाद में आई है, क्या वजह है? कहा संवरती हूँ तो मौसम की अनबन हो जाती है, पत्थरों को छुआ है तो उनसे यही सदा निकलती है कि यानी खान फिर कब आओगी। बस इसी सदा में ही वक्त गुजरता ही जा रहा है। मैं आपसे भी शुक्रगुजार हूँ, फाउंडेशन ट्रस्ट से अंदर से सपा गुल की तरफ से और तमाम महफिल से शुक्रगुजार हूँ। तो नेक्स्ट मुलाकात होगी। बस अल्लाह हाफ़िज़। कोई पैगाम देना चाहें पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी टैलेंट के लिए, तमाम ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए? But after metal me, you know, can be as you love in the part, and the low as the B, as the very on the quich, as the go, as the lever, as the bay, or Drer Khajas rise, the low as bay, as the Sabagole teacher, as the low as minty, as the mefel as the occasion. ज़बरदस्त मेरे साथ मौजूद थी यानी ख़ान, और ज़बरदस्त टैलेंट रखने वाली, जैसा कि आपने सुना देखा। और सोसाइटी जो है उसका बड़ा रोल होता है, लेकिन सोसाइटी में हर जो फ़र्द है वो वैसा गलत नहीं होता जैसा एक्सपेक्ट किया जाता है। वहीं पे अच्छे लोग भी हैं और ऐसे टैलेंट हर जगह पे होता है, जहाँ पे होता है टैलेंट अपनी जगह ख़ुद बना लेता है। इसके साथ ही अपने मेज़बान इरफ़ान इम्तियाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।